بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ڈاکومنٹری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، سورج ہماری زمین کو اپنے ارد گرد گھماتا ہے۔ اس سورج کی وجہ سے ہی ہماری زمین پر کسی طرف تو دن ہوتا ہے اور کسی طرف رات، اور اس کی وجہ سے ہی تمام درخت، پھل پھول، فصلیں اور انسان اس دنیا میں موجود ہیں۔ اس سورج کی گرمی کی وجہ سے ہی اس زمین پر ہم بغیر کسی پریشانی کے زندہ ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر سورج غائب ہو جائے، یا پھر وہ کسی طرح تباہ ہو جائے، یا پھر وہ طلوع ہی نہ ہو؟ تو ناظرین، انہی ممکنہ صورتوں کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگاہ کریں گے اور بتائیں گے کہ سورج اگر غائب ہو جائے تو ہماری زمین اور نظام شمسی میں کیا تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ناظرین، سورج کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہی زمین پر روشنی ہوتی ہے، اور زمین کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے آتا ہے، اس کے سامنے آتے ہی اس پر دن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر سورج غائب ہو جائے تو ہماری زمین کا کیا حال ہو؟ اگر فوراً سے سورج غائب ہو جائے یا پھر تاریک ہو جائے تو ہماری زمین پر موجود ان لوگوں کو جن کے ہاں دن ہوگا، فوراً سے یہ بات پتہ نہیں چل پائے گی کہ سورج غائب ہو چکا ہے، اور یہ بھی کہ سورج اپنی جگہ پر نظر آ رہا ہوگا اور روشنی بھی دے رہا ہوگا، اور وہ ایسے کہ سورج کی روشنی زمین پر پہنچنے میں 8 منٹ 20 سیکنڈ لگاتی ہے، اور ہمیں 8 منٹ 20 سیکنڈ کے بعد یہ بات پتہ چل جائے گی کہ ہماری زمین کا سورج غائب ہو چکا ہے، اور ہر طرف یکدم اندھیرا چھا جائے گا، ہر طرف ہلچل پیدا ہو جائے گی اور انسان گھبرا اٹھیں گے۔ انسان زمین کے ان علاقوں کے لوگوں کو بھی سورج کے غل ہونے کی اطلاع دے دیں گے جہاں پر رات تھی۔ ہر جگہ ہی انسان بڑی بری کیفیت میں مبتلا ہوگا۔ ہماری زمین پر فوراً صحیح ٹھنڈ تو نہ ہو جائے گی، لیکن ہماری زمین کا درجہ حرارت کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب ہماری زمین کو جو گرمی ملے گی وہ ہماری زمین کے اندر موجود آتش فشاؤں اور زمین کے ماحول کے اندر سٹور گرمی سے ملے گی۔ تمام جانور صبح ہونے کا انتظار کریں گے، لیکن صبح نہ ہوگی، کیونکہ صبح ہو بھی کیسے؟ صبح ہونے کے لیے تو سورج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب پودوں کی بات کر لی جائے تو ناظرین جانتے ہی ہیں کہ پودوں کے لیے سورج زندگی ہے۔ وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے فوٹو سنتھسس کر پاتے ہیں، اور یہی فوٹو سنتھسس ان پودوں کی زندگی ہے جس کے لیے سورج کی روشنی بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ پودے فوٹو سنتھسس نہیں کر پائیں گے اور آہستہ آہستہ مرجھانے لگیں گے اور فصلیں بھی مرجھا جائیں گی۔ انسان کے پاس جو خوراک کے ذخائر موجود ہوں گے، بس وہ آخری ذخائر ہی ہوں گے۔ ان کے بعد انسان مزید خوراک پیدا نہیں کر سکے گا۔ خوراک کے دام یکدم بے انتہا مہنگے ہو جائیں گے، اور ہر کوئی زیادہ سے زیادہ کھانے پینے کی اشیاء خرید کر انہیں محفوظ کرنے کی تگ و دو میں لگ جائے گا۔ اب سائنسدانوں پر ہی یہ دنیا منحصر ہوگی کہ وہ سورج کی روشنی کے علاوہ کسی مصنوعی طریقے سے خوراک کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ سائنسدان ہو سکتا ہے کوئی طریقہ ڈھونڈ ہی نکالیں، لیکن اس طریقے کی وجہ سے پیدا کی گئی خوراک یقیناً مہنگی ہوگی، اور اسے امیر لوگ ہی خرید سکیں گے، اس لیے غریب لوگ بھوکوں مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب ہونے کے لیے کئی مہینے درکار ہوں گے، تو آپ جانتے ہی ہیں کہ انسان کا لالچ ہمیشہ سے ہی بام عروج پر رہا ہے، اور جو ہی انسان کو پتہ چلے گا کہ اب سورج نہیں آئے گا اور مزید کوئی خوراک پیدا نہیں ہوگی، تو یہ کام آنن فانن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب درجہ حرارت میں 8 ڈگری تک کی کمی واقع ہو جائے گی، جس کی وجہ سے زمین کی خشک سطح پر موجود تمام جانداروں کو ٹھنڈ کا احساس ہونے لگے گا۔ اب زمین کا درجہ حرارت بتدریج کم ہوتا جائے گا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ زمین کا درجہ حرارت منفی میں پہنچ جائے گا، جس کی وجہ سے ہر جگہ برف جمنے لگے گی۔ زمین پر موجود تمام چشمے، پھر دریا اور پھر سمندر بھی جم جائیں گے۔ اس وجہ سے انسان کو پانی پینے کی جب بھی حاجت ہوگی، وہ یہ حاجت برف کو پگھلا کر ہی پوری کر سکے گا۔ ہمارے گھروں میں آنے والا پانی بند ہو جائے گا، کیونکہ تمام پائپوں میں پانی جم چکا ہوگا، حتیٰ کہ واش روم کے نل میں موجود پانی جم چکا ہوگا، اور جو بھی کام پانی سے ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے پہلے برف کو پگھلا کر پھر پانی کو حاصل کر کے وہ کام کیا جائے گا۔ ہر طرف ہیٹرز اور گرم کپڑوں کی مانگ بڑھ جائے گی، لیکن ان ہیٹرز کو چلانے کے لیے ضروری بجلی اور گیس دونوں ہی ختم ہو چکی ہوں گی، کیونکہ گیس جم چکی ہوگی اور بجلی پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔
کیونکہ سارے ڈیم بھی جم چکے ہوں گے۔ اب زمین میں تقریباً تمام جگہوں پر بجلی ختم ہو چکی ہوگی۔ اس طرح ہمارا مواصلاتی نظام درم برم ہو چکا ہوگا اور کوئی بھی شخص نہ تو کسی کو کال کر سکے گا اور نہ ہی انٹرنیٹ استعمال کر سکے گا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے موبائل بھی چارج نہیں ہو سکیں گے اور رفتہ رفتہ سب موبائل ڈیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور دوسری اور زیادہ اہم وجہ یہ کہ سیٹلائٹس بھی کام کرنا چھوڑ جائیں گی، کیونکہ وہ تو چلتی ہی سولر انرجی پر ہیں۔ ان کے آس پاس لگے سولر پینلز کو سولر انرجی ہی نہ ملی ہوگی تو وہ پھر کیسے چل پائیں گی اور کیسے کام کر سکیں گی۔ اس لیے یہ بات بالکل بھی بھول جائیں کہ کوئی موبائل کام کرے گا، کوئی انٹرنیٹ ہوگا، کوئی جی پی ایس کام کرے گا، نہ ہی کوئی اوبر ہوگی اور نہ ہی کوئی کریم، اور نہ ہی کوئی ملٹری سیٹلائٹ کسی کروز میزائل کو گائیڈ کر سکے گی۔ الغرض یہ کہ ہم سب واپس پتھر کے دور کی طرح زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور حرارت کے لیے لکڑیوں کا ہی استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہماری زندگی پر موجود ان تمام چیزوں کا، چاہے وہ درخت ہیں یا پھر انسان یا پھر کسی اور طرح کے جانور جو کہ سورج کی گرمی کی وجہ سے زندہ رہتے تھے، ان کا وجود ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن زمین میں کئی سالوں کے بعد بھی ان جگہوں پر کئی طرح کے کیڑے مکوڑے موجود ہوں گے جو کہ زمین کے اندر موجود لاوے کی گرمی کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں۔ ایسے جانور اکثر سمندروں کی گہری کھائیوں میں ملتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ زمین کے برف کے گولا بننے کے باوجود یہ چھوٹے چھوٹے جانور سمندر کی تہہ میں زندہ موجود ہوں۔ اس کے بعد ہماری زمین پر کئی 100 میٹر کی برف کی تہہ جم چکی ہوگی جس کو پگھلایا نہیں جا سکے گا، اور سائنسدانوں کے مطابق ہماری زمین دیگر سیاروں کی طرح یخ ٹھنڈی ہو جائے گی اور بالکل ایک برف کے گولے کی طرح نظر آئے گی۔ انسانوں کے بارے میں سائنسدان تو صحیح طور پر اندازہ نہیں لگا پا رہے کہ تب انسان زندہ بھی ہوں گے یا نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ آتش فشاؤں کے پہاڑوں کے پاس کے قدرے گرم علاقوں میں موجود ہوں گے، اور کوئی سائنسدان کہتے ہیں کہ تب تک انسانوں کا وجود ختم ہو چکا ہوگا۔ اب آئیے چلتے ہیں نظام شمسی کی جانب کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ لفظ نظام شمسی تو خیر سورج کے بغیر نام ہی غلط ہے، لیکن آپ کو بتا دیں کہ سورج کے جانے کے بعد زمین کے ارد گرد موجود تمام سیارے جیسا کہ عطارد، زہرہ، مریخ، زحل، الغرض یہ کہ تمام کے تمام سیارے اپنے اپنے راستوں بے ہنگم طور پر ادھر ادھر بھٹک چکے ہوں گے۔ اسی طرح زمین بھی بے ہنگم طور پر ادھر ادھر خلا میں حرکت کرنے لگے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا پھر سے زمین کو اس کا کوئی اور سورج نہیں مل پائے گا؟ تو ناظرین، زمین جب تک خلا میں بے ہنگم طور پر حرکت کرے گی تو عین ممکن ہے کہ وہ خلا میں ادھر ادھر بھٹکنے والے کسی اور سیارے کے ساتھ ٹکرا جائے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق زمین کو قریب ترین سورج یعنی کہ الفا سینٹوری تک پہنچنے کے لیے 43,000 سال لگیں گے۔ خیر، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ محض ایک مفروضہ بھی تھا اور نہیں بھی، کیونکہ کچھ عرصے تک تو سورج کو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ لیکن اس ویڈیو کی اسکرپٹ لکھتے ہوئے ایک بات بار بار ہمارے دماغ پر سوار ہو رہی ہے، وہ یہ کہ ہمارے دین اسلام نے بھی تو کچھ ایسی ہی بات قرب قیامت کے بارے میں کہی ہے کہ سورج مغرب سے انتہائی تھوڑی سی روشنی سے بہت انتظار کے بعد طلوع ہوگا۔ تو یقیناً اس کا یہی مطلب ہوگا کہ زمین سورج کے مدار سے نکل چکی ہوگی اور کافی دیر بعد سورج تو طلوع ہوگا، لیکن بہت تھوڑی روشنی سے، یعنی کہ زمین اور سورج کا آپس میں فاصلہ بہت زیادہ ہو چکا ہوگا۔ پھر آپ کو وہ بات تو یاد ہے نا کہ زمین کے کسی اور سیارے سے ٹکرانے کے کتنے زیادہ امکانات موجود ہوں گے۔ یہ محض ایک مفروضہ بھی تھا اور نہیں بھی، کیونکہ کچھ عرصے تک تو سورج کو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ لیکن اس ویڈیو کی اسکرپٹ لکھتے ہوئے ایک بات بار بار ہمارے دماغ پر سوار ہو رہی ہے، وہ یہ کہ ہمارے دین اسلام نے بھی تو کچھ ایسی ہی بات قرب قیامت کے بارے میں کہی ہے کہ سورج مغرب سے انتہائی تھوڑی سی روشنی سے بہت انتظار کے بعد طلوع ہوگا۔ تو یقیناً اس کا یہی مطلب ہوگا کہ زمین سورج کے مدار سے نکل چکی ہوگی اور کافی دیر بعد سورج تو طلوع ہوگا، لیکن بہت تھوڑی روشنی سے، یعنی کہ زمین اور سورج کا آپس میں فاصلہ بہت زیادہ ہو چکا ہوگا۔ پھر آپ کو وہ بات تو یاد ہے نا کہ زمین کے کسی اور سیارے سے ٹکرانے کے کتنے زیادہ امکانات موجود ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں
تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔